سورۃ الانعام کی آیت نمبر 61 سورۃ الانعام کا 8واں رکوع اور 7ویں پارے کا 14واں رکوع۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالی غالب ہے، وہ جو چاہے کرے۔ بندہ جتنے بھی منصوبے بنا لے مگر ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور جھک جائے اور اس کی فرمانبرداری کرے۔ جب رب راضی ہوگا تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ حفظہ، حفاظت کرنے والے۔ فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے رہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک سیدھی طرف، دوسرا الٹی طرف۔ نیکیاں سیدھی طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور برائیاں الٹی طرف کا فرشتہ لکھتا ہے۔ بندوں کو چاہیے کہ ہوشیار رہیں، اس بات کی فکر رکھیں کہ ہم جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ گناہ کرنے سے، برائیاں کرنے سے بچیں، کیونکہ ہر ایک عمل لکھا جاتا ہے، اور روز قیامت وہ نامہ اعمال تمام مخلوق کے سامنے پڑھا جائے گا تو گناہ کتنی رسوائی اور ذلت کا سبب ہوں گے۔ اللہ پناہ دے، آمین ثم آمین۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے بڑی پیاری مثال سے ہمیں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی دوست ہو اور تم اسے خط لکھنا چاہو اور کسی کاتب کو بلاؤ اور کہو کہ میں جو بولتا جا رہا ہوں تم لکھتے جاؤ تاکہ یہ خط تیار ہو جائے، اور پھر یہ خط میں اپنے فلاں دوست کو بھجوا دوں گا۔ تو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ خط لکھواتے وقت تم کتنا سوچتے ہو کہ میں یہ جملہ کہوں تو کس طرح کہوں، اور سوچ سوچ کر ایک اچھا خط تیار کرتے ہو تاکہ جب میرے دوست تک یہ خط پہنچے تو وہ اس خط کو دیکھ کر خوش ہو۔ آپ فرماتے ہیں جو تم اپنی زبان سے بول رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے، تو ذرا سوچا کرو کہ تم اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوا رہے ہو۔ جو تم لکھوا رہے ہو وہ تمہیں کل بروز قیامت پڑھ کر سنانا ہے، تو بس بولنے سے پہلے اور اعمال کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کل بروز قیامت یہ میں پڑھ کے سناؤں گا تو میرا کیا ہوگا۔ ہم نے تو بعض ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ انہیں اپنے دوست کو میسج کرنا ہوتا ہے تو ایک دفعہ میسج لکھتے ہیں، پھر 2-3 دفعہ پڑھتے ہیں، پھر مطمئن نہیں ہوتے اور اس میسج کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، پھر دوسرا لکھتے ہیں۔ 2-3 دفعہ لکھنے کے بعد جب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہر لحاظ سے اس میسج میں کوئی غلطی نہیں ہے اور میرا دوست جو ہے اس میسج کو پڑھ کے بہت خوش ہوگا، تو اسے فارورڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک میسج لکھنے میں ہم اتنی احتیاط کرتے ہیں، مگر تنہائی میں اپنے دوستوں کے ساتھ نہ جانے کیسے کیسے اعمال ہوتے ہیں اور کیسی کیسی گفتگو کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احساس عطا فرمائے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے۔ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ قصور نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے۔ یہاں پر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ توفته رسولنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو رسل کے لفظی معنی ہے بھیجے ہوئے، اور یہاں مراد ہے فرشتے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر جمع کا صیغہ کیوں ہے؟
حالانکہ روح تو ملک الموت قبض کرتے ہیں اور وہ تو واحد ہیں، ایک فرشتہ ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر جمع کا صیغہ تعظیم کے لیے ہے۔ 4 فرشتے سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل ہیں، لیکن حضرت ملک الموت بھی ان فرشتوں کے سردار ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں اور جن کو ڈیوٹی حضرت ملک الموت دیتے ہیں۔ حضرت میکائیل، ان کے ماتحت بھی کئی فرشتے ہیں، تو اس لحاظ سے ان کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں رسولنا سے مراد ملک الموت بھی ہیں اور ملک الموت کے ساتھ وہ فرشتے بھی ہیں جو ان کے مددگار ہیں۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اللہ کے حکم سے اپنے مددگار فرشتوں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر وہ مددگار فرشتے جسم سے روح نکالتے ہیں۔ جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے تو پھر ملک الموت خود قبض فرماتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ قصور نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے، یعنی حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور حکم کی تعمیل میں ان سے کوئی کوتاہی واقع نہیں ہوتی۔ ان کے عمل میں سستی نہیں ہے، ان کے عمل میں تاخیر نہیں ہے، اپنے فرائض ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں، ان سے غلطی کا امکان نہیں ہے۔ جس کی روح قبض کرنے کا حکم ہوتا ہے اسی کی روح قبض کرتے ہیں، غلطی میں کسی اور کی روح قبض نہیں کرتے۔ بعض لوگ حضرت ملک الموت کا اپنی گفتگو میں مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی ظالم کو دیکھیں وہ مرتا ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں ملک الموت اس کو بھول گئے۔ کبھی ایسا ہو کہ ایک شخص کا انتقال ہو اور برابر میں دوسرا شخص بھی ہو، ایکسیڈنٹ ہوا، ایک ہلاک ہو گیا، دوسرا بچ گیا، تو کہتے ہیں ملک الموت سے غلطی ہو گئی۔ یہ کلمات کفر ہیں۔ بندہ اس طرح فرشتے کی توہین کر کے کافر ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے لوگ اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو ہمیں ہنسنا بھی نہیں چاہیے۔ ایسی غلط بات پر ہنسنا بھی کفر ہے۔ صاف کہہ دیں کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے، آپ توبہ کریں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا اللہ کی طرف۔ ثم پھر، ردو لوٹائے جاتے ہیں، پھیرے جاتے ہیں، الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا سچا مولا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں۔ الا سن لو، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، کل بروز قیامت اس کے سوا کوئی حکم کرنے والا نہیں۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے، کیونکہ اس کو سوچنے، جانچنے، شمار کرنے کی حاجت نہیں جس میں دیر ہو۔ دیر لگتی ہے سوچنے میں، جانچنے میں، شمار کرنے میں، اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ وہو اسرع الحاسبین، وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، وہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریا کی آفتوں سے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من، وہ کون ہے، ینجیکم، جو تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں، والبحر، اور دریا کے اندھیروں سے، یعنی جنگل اور دریا کی آفتوں سے، تدعونہ تضرعا وخفیہ، جسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آہستہ۔ جب تم جنگل کی آفتوں میں پھنستے ہو، دریا کی آفتوں میں پھنستے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر اور آہستہ پکارتے ہو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتا ہے۔ تو ذرا سوچو، جو تمہیں ان مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، تم اس کی عبادت نہیں کرتے اور بے جان پتھروں کو خدا سمجھ کر پوچھتے ہو۔ آپ سے گزارش ہے
کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔